کس طریقے سے ہم اپنے نوجوان کو جو سوشل میڈیا کی خرابیاں ہیں ان سے نکال کر ایک ہیلدی اور مثبت سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کی طرف متوجہ کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ماڈلنگ ہے. جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ کہیں آسمان سے نہیں ٹپکی ہوئی، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو والدین کو سب سے پہلا جو انٹرونشن ہے وہ پیرنٹنگ لیول پہ ہے کہ والدین کو بچوں کو ریئلسٹک گولز کی طرف، ریئلسٹک جو ماڈلز ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ان میں ڈیولپ کریں. اور اگر کوئی بچہ سوشل میڈیا انکلائنیشن رکھتا ہے یا اس کو لوگوں کی پذیرائی بڑی پسند ہے، تو اس بچے کو آپ ٹائم ٹو ٹائم ریئلسٹک ماڈلز بتائیں، ان کو گائیڈ لائن دیں کہ یار حقیقت کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ جو دنیا آپ کو چمکتی دھمکتی دکھائی دے رہی ہے یہ ایکچولی کتنی اندھیری دنیا ہے. تو جب آپ انہیں والدین اس طرح سے گائیڈ لائن کر دے رہے ہوتے ہیں، ایک اچھا سوشل سپورٹ سسٹم ان کے لیے اویلیبل رکھتے ہیں، ان کے لیے موجود ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ان ریئلسٹک یا ان میں جو گیپ بہت زیادہ تھا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نیچرل وے میں آپ انہیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھتے ہوئے انہیں آگے لے کے چلتے ہیں. تو جو ایموشنل سپورٹ، جو ایک فیک فیم ہے یا جو وہ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ان جو سائیکلوجیکل کانسیپٹس کو اپنی پیرنٹنگ سے ٹھیک کرتے ہیں. انہیں ان چیزوں کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں ود فل فلیج ویلیڈیشن کہ جی ایکچوئل ریالٹی یہ ہے. پھر آپ انہیں سوشل میڈیا سے دور بھی رکھتے ہیں کہ ان کو جیسے فزیکل ایکٹیویٹیز میں، جو ریئل گیمز ہیں اس میں، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جو ریئل ایونٹس ہوتے ہیں ان میں لے کے جائیں. ان کی جو جیسے سمر ویکیشنز ہیں تو اس کے پلانز ہوں. تو جب آپ اپنی فیملی میں پیرنٹس انوالو رہیں گے اور بچے جو ہے نا وہ فون میں ابزارب نہیں ہیں، تو وہ ایک ریئلسٹک ویو ڈیولپ کریں گے، ان کی ریئلٹی جو ہے نا پازیٹیو ہوگی. پھر اسی طریقے سے جو فیملی کی ویلیوز ہیں، جو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں، جو ہماری فیملیل ویلیوز ہیں، وہ اچھی جو اقدار ہیں وہ بھی تو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں، وہ بھی وہاں تک پہنچیں تاکہ انہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو، اور ہمیشہ انہیں جو شارٹ ٹرم فوکس سے ہٹا کے محنت اور جو لگن ہے، جفا کشی ہے اور ایک پرسسٹنٹ کوشش ہے، اس کی جو جسے اب اسٹرگل کہتے ہیں، اس کی طرف ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بنایا جائے کہ نہیں یار محنت ہی کرنی ہے اور یہی جو ہے نا ایک آخری راستہ ہے، آپ کو محنت کرنی ہے. تو اس طرح سے انکریجنگ ہو، ان کے ساتھ رہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ اگر بور فیل کر رہے ہیں، ڈسکریج فیل کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. تو یہ جو ہے نا ٹین ایج میں یا جو ارلی جسے ہم کہتے ہیں کہ ارلی ان کی ایڈالوسنس سٹیج پہ ہیں، چائلڈہڈ اوور ہوا ہے، تو ان لوگوں کو اس طریقے سے آپ لے کے چلیں تو ان کے گولز ڈفرینٹ اور ریئلسٹک گولز ان کو دیں، ایسے ان کے تاکہ ان کو ریئل جو لائف ہے وہ ان کے لیے اٹریکٹیو رہے، نہ کہ سوشل میڈیا پہ. اگر والدین گھر میں بیٹھ کے وی لاگز دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک پرفیکٹ لائف دیکھ رہے ہیں اور اس کو انکریج کر رہے ہیں بچوں میں، ٹھیک ہے، اور آپ چاہے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں، بچے تو ڈفرینٹ کانسیپٹس لے رہے ہیں نا، وہ تو نہیں دیکھ رہے کہ اماں یا بڑے گھر والے یا والدین اس لیے یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے وہ انٹرٹینمنٹ حاصل کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ وہ چیزیں بچوں میں ان کی ایک ماڈلنگ پیش کر رہے ہیں. تو بیسیکلی گھر سے بچے سیکھ رہے ہیں نا، جہاں پہ وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اسکرین لگی ہوئی ہے. تو اسکرین تو ان کے پاس ہے نا، فون کہاں سے آیا ٹین ایجر کے پاس؟ ابھی اسٹوڈنٹ ہے، اسکول گوئنگ بچہ ہے، اس کے پاس فون کیوں ہے؟ وہ سوشل میڈیا پہ کیوں اویلیبل ہے؟ بچہ ابھی اس ایج میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس فیس بک آئی ڈی ہونی چاہیے، اس کے پاس انسٹا کی آئی ڈی ہونی چاہیے، اس کے پاس جو ہے نا وہ باقی جو اسنیپ چیٹس وغیرہ یا اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کی آئی ڈی کیوں ہونی چاہیے؟ اس کا گول ہی یہ نہیں ہے. لیکن ہم انکریج کر رہے ہیں یا ہم وہاں پہ موجود نہیں ہیں. ہم جب نہیں ہوں گے، ماں باپ اپنا جب رول پلے نہیں کریں گے تو اولاد پھر یا جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ڈائریکشن لیس ہیں. اچھا، انہیں جو چیز اٹریکٹ کرے گی دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا اٹریکٹ ہوگی اور وہ ہوتے رہیں گے. اسٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہے نا. آپ کی
سوشل سٹینڈرڈ ہی ڈیفرنٹ ہے. آپ کو وائرل ہونا, بچے کا سوشل میڈیا پہ ایکسپوزڈ ہونا, اس کی باتیں کرنا, لوگوں سے ملنا, دوستوں سے ملنا, چاہے وہ کس قسم کے لوگ ہیں, ریگارڈلیس آف دی جینڈر, اور اتنی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو بہت زیادہ جو ہے نا براڈ مائنڈڈ ہیں, تو یہ جو ذہن کی وسعت ہے یہ بیسیکلی برائیوں کو جنم دے رہی ہے. اس کو نہیں دیکھ رہے, اس کو بھانپ نہیں رہے, اور ماں باپ سارٹ آف انکریجنگ ہے اس ایول میں, اس برائی میں. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو ارلی پریونشن یہی ہے کہ پیرنٹنگ افیکٹو ہونا چاہیے. ماں باپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کن سائٹس پہ ہے, کن سوشل پلیٹ فارم کو لائک کرتا ہے, وہ کس قسم کا کنٹینٹ واچ کرتا ہے. تو وہاں پہ اگر اچھی مانیٹرنگ ہونا شروع ہو جائے اور ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہونی شروع ہو جائے کہ ان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں ڈیولپ کریں, ان کو اس کا آلٹرنیٹیو دیں کہ نہیں فون نہیں ہے تو اس کو آپ لے کے جائیں پارک میں, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اس کی انرجیز تاکہ وہ یوٹیلائز ہوں, وہ فٹ بال کھیلے, وہ کرکٹ کھیلے, وہ بیڈمنٹن کھیلے, وہ سوئمنگ کرے, تو آپ کا بچہ ان پازیٹیو چیزوں کی طرف اس کا ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا, وہ پلیئر فیل کرنا شروع کر دے گا نا. تو جب آپ یہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں کریں گے, آپ خوش ہیں کہ بچہ جی اپنے فون پہ لگا ہوا ہے, تو یہ وہ فریڈم ہے جو بیسیکلی آپ کے بچوں کو اپاہج بنا رہی ہے, سائیکلوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی. اور پھر ہم جب کچھ بڑا غلطی ہوتی ہے پھر ہم اس وقت جو ہے نا پریشانی میں بیٹھ جاتے ہیں ملامت زدہ ہو کے. تو یہ والدین کو چاہیے کہ پہلی انٹرونشن انہوں نے کرنی ہے. سیکنڈ سلوشن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں پھر ماں باپ کی کنٹرول ان کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. اور تب تک سائیڈ ایشوز بھی ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں, سائیکلوجیکل النس ڈیولپ ہو جاتی ہے, سبسٹانس کے چانسز ہوتے ہیں, سبسٹانس ابیوز کے, ملٹیپل ریلیشن شپ ایشوز ہوتے ہیں, بریک اپس ہو چکے ہوتے ہیں. تو بے شمار اس طرح کے مسائل کے ساتھ پھر ایک بچہ پراپر سائیکلوجیکل النس ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے. تو جب اس لیول کی چیزیں ہو جائیں, جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی ماں باپ کے ہاتھوں میں, تو ایسے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر پروفیشنل ہیلپ سیک کریں, کسی ماہر کی رائے لیں اور اپنے بچوں کی اسسمنٹس کروائیں, ان کے بارے میں جانیں, ان کے بیہیویئرز دیکھیں, اور ان کے یہ جو بیہیویئر آپ کو لگتے ہیں کہ ان اپروپریٹ ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہیں یا وہ بہت زیادہ جو ہے نا خود کو ملامت کرتے رہتے ہیں اور گلٹ میں رہتے ہیں, شرمندگی میں رہتے ہیں, تو پھر ایسے بچوں کے لیے پھر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے.